باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 6 سورۃ انعام کی آیات نمبر 120 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ تفسیر ہے، ظاہری گناہوں میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرے، مثلا جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی وغیرہ۔ پہلی قسم کے گناہوں کا بیان فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت فقہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کے گناہوں کا بیان تصوف اور احسان کی کتابوں میں ہوتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مشائخ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ تصوف کی اصل حقیقت یہی ہے کہ باطن کے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کسی رہنما سے رجوع کیا جائے۔ افسوس ہے کہ تصوف کی اصلی حقیقت کو بلا کر بہت سے لوگوں نے بدعت و خرافات کا نام تصوف رکھ لیا ہے۔ اس حقیقت کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی بہت سی کتابوں میں خوب واضح فرمایا ہے۔ آسان طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ فرمائیں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب دل کی دنیا۔ تو میرے بھائی، یہ تھا ظاہری و باطنی گناہوں کے بارے میں آیات تھی اور تفسیر و ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو آیات پڑھی اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو قرآن شریف کی شمع سے روشن کر دے۔ جزاک اللہ بالخیر۔